अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। बलोचिस्तान और जाफर एक्सप्रेस जिसे हाईजैक किया गया है, पाकिस्तान में 30-32 घंटों से एक बड़ी बेचैनी सी कैफियत बनी हुई है, बल्कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में है। पूरा पाकिस्तान परेशान है, पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल के ऊपर मौजूद है। लेकिन 30-32 घंटों के बाद की जो सूरत हाल है वो ये है, ब्लर है, कुछ भी आपके सामने मौजूद नहीं है। हर चीज बिल्कुल बिखरी पड़ी है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई फिगर्स नहीं है, हकाइक नहीं है, डेटा नहीं है, कुछ भी चीज क्लैरिटी के साथ आपके सामने मौजूद नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, हम कब ये बात से, यानी हमारे यहां मसले का हाल ही है, बंद कर दो, मालूमात बंद, इंफॉर्मेशन बंद, सोर्स बंद, खबर बंद, इसके इसके ऊपर डिटेल्स बताना बंद, सब कुछ बंद कर दिया गया है। ये खौफनाक किस्म का मामला है। इसे बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा जो खुलकर रिपोर्टिंग हो रही है, बीबीसी उर्दू कर रहा है, बीबीसी कर रहा है, या फिर सीएनएन कर रहा है। यानी जो भी हकायक बहुत सारे मिल रहे हैं, या तो बीबीसी से मिल रहे हैं या सीएनएन से मिल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया यानी कोई बिल्कुल खामोशी है। ना हुकूमत का कोई बंदा सामने आ रहा है, ना बलूचिस्तान से कोई बंदा सामने आ रहा है, कोई हकायक आपके सामने मौजूद नहीं है। लेकिन 30-32 घंटों से उस मुश्किल और खौफनाक तरीन टैरन के अंदर ये खौफनाक लड़ाई जारी है, खौफनाक तरीन लड़ाई जारी है। अब जो लोग सामने आ रहे हैं वो बड़ी खौफनाक कहानियां सुना रहे हैं। एक नौजवान ये बकायदा आया है, उसने ये बताया है कि ना वो दरिंदे हैं, वो कोई इतने खौफनाक किस्म के दरिंदे हैं, वो कहते हैं एक एक बंदे की छाती में पूरी पूरी मैगजीन में उतार रहे, नीचे बिठाकर जिसे दिल करता है वो मार रहे। फिर उन्होंने जो अपनी डिमांड्स रखी हुई हैं, उन्होंने कहा जनाब अगर हमारा एक बंदा मरेगा या कोई भी हमारी तरफ कार्रवाई की जाएगी, हम 10 फौजियों को मारेंगे, हम 10 को मारेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। असद अली तूर साहब अपने वीडियो के अंदर ये बताते हैं कि उन्हें बड़े मुस्तनद जराए ने ये बताया है कि ये ऑपरेशन इसलिए और ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि जो ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने लोगों को लेकर मुख्तलिफ अलग अलग टोलीज में अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। यानी एक टोली पहाड़ों पर चढ़ गई है, एक टोली अभी भी टनल के अंदर मौजूद है, एक टोली दूसरी तरफ चली गई है। तो ये मुख्तलिफ यरगमानियों को अपने साथ लेकर, यानी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर, कोई 20 बंदे लेकर, कोई 30 बंदे लेकर, कोई 40 बंदे लेकर, फिर उनके बीच में खुद कुछ बमबार मौजूद हैं, ये अलग अलग टोलियों में अलग अलग जगहों पर चल गए। और फिर एक बड़ी तादाद जो पहाड़ों के ऊपर मौजूद है। अब जो लोग, या फिर बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो रेलवे के जो अपने रेलवे पुलिस के लोग थे जो उसकी हिफाजत के लिए वहां पर खड़े थे, अब वो जो तादाद बता रहे हैं वो खौफनाक है। वो कह रहा है जब हमने ऊपर पहाड़ों की तरफ देखा तो तमाम तर पहाड़ों के ऊपर मौजूद थे, सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द थे जो मौजूद थे। नाज़रीन, एक चीज एस्टेब्लिश हो रही है कि ये नॉर्मल अटैक नहीं है, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है और ये छुप नहीं सकती। ना ही पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोल सकता है, ना ही हुकूमत झूठ बोल सकती है। यानी अभी तक अब मैं इन हालात में तनकीद करना नहीं चाह रहा, लेकिन ये बड़ी फुसफुसी सी चीजें हैं जो कि किए जा रही हैं, सब दुनिया देख रही है भाई। ये एक रियलिटी है जो एस्टेब्लिश होगी और खौफनाक साने हैं जो हम सब जिसमें इस वक्त फंसे हुए हैं। बलूचिस्तान हमारा जल रहा है, हमारे फौजी जवान इस वक्त बुरी तरह से एक वो बंदूक की नोक के ऊपर खड़े हैं। लिहाजा आज भी अगर हम संजीदा नहीं हैं, आज भी अगर हम हकायक बयान नहीं कर रहे, छुपा रहे और हल नहीं तलाश कर रहे, तो फिर ये अलमनाक है। एक चीज जो अभी तक एस्टेब्लिश हुई है, जिस तरीके से नाज़रीन वो वीडियोस जारी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका सोशल मीडिया गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है, जिस तरह की वो अंग्रेजी लिख रहे हैं, बल्कि ट्रेन की रियल टाइम फुटेज वो जारी कर रहे हैं और बड़ी दूर से वीडियो बनाई गई है, फिर उसे जूम किया गया है, फिर उसे एडिट किया गया है, एडिट करके लोकेशन को पिन पॉइंट किया गया है, वहां पर एरो लगाई गई है और दिखाया गया ये हमने यहां पर टारगेट किया है। फिर वो बता रहे हैं कि जनाब लोग किस तरह से गए और फिर उनके चेहरों को ब्लर किया गया है। ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये सिर्फ अगर आप ये कहें कि बीएलए के लोग या कालादम तंजीम का एक जत्था था उसने ये सारा अटैक किया, तो ये नजर नहीं आ रहा। ये लाजमी तौर पर इनका सोशल मीडिया कोई ना कोई कहीं से हैंडल कर रहा है, इनकी तहरीरें लिख रहा है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लिख रहा है, इनके जो लोग वीडियो बनाकर अंग्रेजी में जारी कर रहे हैं वो ट्रेंड है, उन्हें पढ़ाया गया है, उन्हें लिखाया गया है। ये बहुत ही गैर मामूली है और ये आने वाले दिनों में इसकी जो हकायक निकल कर सामने आएंगे वो खौफनाक होंगे। इतनी जबरदस्त अंग्रेजी, फिर टू द पॉइंट, एक एक नुक्ता, एक एक बातचीत। ये आम दहशतगर्द तंजीम कोई भी या इस तरह का ग्रो नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं, या अफगानिस्तान से हो रहे हैं या इंडिया से हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे लाजमी तौर पर कोई ना कोई बैठे हुए हैं जो मुकम्मल तौर पर इनकी सोशल मीडिया के जरिए रहनुमाई कर रहे हैं और उनके बयान को और इनकी स्टेटमेंटों को सबको आगे आगे फैला रहे हैं। नाज़रीन, अब जो बीबीसी रिपोर्ट का खैर वो आपके सामने रखते हैं। फिर सरफराज बुगटी भी बलूचिस्तान असम्बली में बोझे, कौमी असम्बली में भी गुफ्तगू और बातचीत हुई है। हुकूमत का जो रवैया है ये मिसना रवैया है, यानी इनसेंसिटिव जिसे आप कह सकते हैं। आज कौमी असम्बली के अंदर जहां पर बातचीत कर रहे हैं अपोजिशन लीडर, उस दौरान भी वो लोग हंस रहे हैं पीछे बैठकर। इस पर भी उमर अयूब साहब ने बाकायदा से कहा, स्पीकर साहब की बराए मेहरबानी, देखिए ये लोग हंस रहे हैं, ये गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं जब बलूचिस्तान हमारा जल रहा है। और बलूचिस्तान के अंदर जो तकरीर की है सीएम बलूचिस्तान ने सरफराज बुगटी ने, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर यह कहा है कि बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं। उन्होंने कहा उनकी भी गई हैं और हमारी भी गई हैं, और हमारी ज़ाहिर ज्यादा लोग थे, और उनका ये बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है कि फिगर्स अभी तक हमारे पास नहीं आई, तो यानी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं।
اب یہ بات سمجھیں کہ اس علاقے کو جو لوگ جانتے ہیں یا جو پہچانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر آپریشن لگ بھگ، خیر ناممکن تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن انتہائی مشکل ہے، خطرناک ترین ٹیرن ہے، خوفناک ٹیرن ہے، اوپر دہشت گرد ہیں، نیچے زمین پر دہشت گرد ہیں، اس تمام تر جگہ کو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے، جہاز سے لینڈنگ بھی آپ کے لیے مشکل بنا دی ہے انہوں نے، زمین بہت زیادہ دور ہے، سڑک بہت زیادہ دور ہے، ایمونیشن لے کر یا پھر آپ مسلح لوگوں کو لے کر آپ آگے نہیں جا سکتے چونکہ راستے میں وہ دہشت گرد کھڑے ہیں، پھر ان کے پاس جو ہاسٹیجز ہیں یہ جو فوج کے لوگ ہیں یہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اب جو بی ایل اے کا اپنا سوشل میڈیا ہے یا جو ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں، میں دیکھ رہا تھا بہت سارے یہ شیئر کر رہے ہیں اور یہ مستند نہیں ہے، یہ ابھی تک مستند کوئی بھی چیز اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہوئی ہے، یہ تمام تر خبریں ہیں جو کہ سٹوریز ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو ان کا مختلف واٹس ایپ گروپس ہیں یا جو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک تقریباً 100 لوگوں سے زیادہ کی شہادتیں ہو چکی ہیں یا ان کی زندگیاں انہوں نے لے لی ہیں، اور ابھی بھی مزید ان کے پاس 150 لوگ ہیں۔ یہ ابھی سے کچھ گھنٹوں پہلے کی صورتحال ہے جو کہ بیان ہوئی ہے۔ بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں 70 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ کیجوالٹیز بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہیں۔ سمیرہ خان صاحبہ شی دا جرنلسٹ اور وہ انہی ساری چیزوں کو رپورٹ کرتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن گرین بولان، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایس جیز کمانڈوز نے اپنا آپریشن مکمل کر دیا ہے، تمام تر دہشت گرد مارے گئے ہیں اور تمام تر جو لوگ تھے ہاسٹیجز تھے انہیں بازیاب کروا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ کیا جا رہا ہے کہ سرچنگ فار دا ایکسپلوزیو، یہ ان کی تلاش کی جا رہی ہے، اور اینڈ چیکنگ دا ٹرین فار اینی ریمیننگ ہاسٹیجز از انڈر وے، یعنی ابھی چیکنگ آخری مراحل کے اندر موجود ہے جو کہ جاری ہے۔ یہ تو ٹویٹ کر رہی ہیں، سیکیورٹی ذرائع بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی میڈیا یا پھر بی بی سی یا کوئی بھی اور میڈیا اس چیز کو ابھی تک اس ساری صورتحال کو نہیں بتا پا رہا کہ جناب وہاں پر کیا کلیئرٹی ہے اور کیا صورتحال وہاں پر بنی ہے۔ اب جو بی بی سی ابھی رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی کا یہ کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ، اور یہ تقریباً 7:15 پر، یعنی ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے جعفر ایکسپریس پر حملہ، شدت پسندوں کے خلاف آپریشن دوسرے روز میں داخل جاری، 150 سے زیادہ افراد بازیاب جبکہ 3 درجن افراد مارے گئے ہیں، 3 درجن افراد مارے گئے ہیں، یہ ڈیٹیلز آئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ تقریباً 500 سے زیادہ لوگ تھے، 500 سے زیادہ لوگ ہیں، 200-250 انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 200-250 کا فگر ہے جو کہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے۔ 150 سے زیادہ افراد کو بازیاب کروایا جا رہا ہے جبکہ تقریباً 3 درجن دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردوں نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے کے دوران سیکیورٹی اہلکار اور ریلوے کے اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں، وہاں ٹرین میں خود کچھ بمبار بھی موجود ہیں، اس لیے ہم انتہائی محتاط طریقے سے اس کے اوپر بات چیت اور گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جو سرفراز بگٹی ہیں انہوں نے ظاہر ان کی تقریر سب سے امپورٹنٹ تھی، لیکن ان کی تقریر سے اندازہ ہوا ہے کل شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے، انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے شاید بلوچستان کے اندر ایک آپریشن ہوگا اور یہ بڑا تگڑا آپریشن ہونے والا ہے، اس کا کل یا پرسوں تک اعلان بھی کر دیا جائے گا، اور وہاں پر چیزیں اس طرح سے نہیں جائیں گی، بلکہ سرفراز بگٹی صاحب نے بار بار زور دیا، انہوں نے کہا یہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے یا ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں پاکستان کو ہم کیک سے کاٹ دیں گے، ہم نے پاکستان کو تقسیم کرنا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ جو بھی تشدد کر رہے ہیں، جو ریاست توڑنے کی بات کرتے ہیں، بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، ریاست مکمل طور پر کلا کامہ کرے گی۔ بلوچستان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے، نہیں لینا چاہیے، وہ ہمارے 500 لوگ مارے اور ہم جا کر معافی مانگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بی ایل اے بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، اس کی اجازت دے دیں، وہ ہمارے بچوں کو ماریں گے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر سرفراز بگٹی نے کہا کہ جناب نائیوں، دھوبیوں، ٹیچرز اور ڈاکٹرز کو مارا جا رہا ہے اور جو کہ سافٹ ٹارگٹ ہیں، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں۔ اب ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دی، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب جو ٹرین کے اندر فوجی جوان شامل تھے وہ نہتے تھے، چھٹیوں پر گھروں کو جا رہے تھے، یہ بڑے عرصے بعد انہیں چھٹی ملتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اس کے جو ان کے جو رینکس ہیں، ان رینک کے لوگوں کا بڑے ٹائم بعد جا کر چھٹی آتی ہے، اور پھر بڑی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں عید گھروں میں نصیب ہوتی ہے، نہیں تو بیچارے بارڈر پر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نہتے تھے، نہتوں پر تم کیا وار کرتے ہو؟ انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو سرفراز بگٹی کہہ رہا ہے اگر تم میں ہمت ہے تو کنٹونمنٹ کی طرف ہو۔ یار کیا سٹوپڈ آرگومنٹ ہے، کیا سٹوپڈ آرگومنٹ ہے بھائی، عجیب و غریب ہے۔ ناظرین اب یہ بات بھی ظاہر ہے اس کے اندر اوپر اسد تور صاحب نے بھی ٹھیک ٹھاک سوالات اٹھائے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب بھی اٹھا رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی آج عمر ایوب صاحب نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، ہر طرف یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ آخر جب آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے امریکہ اپنی ٹریول ایڈوائزری جاری کر رہا ہے اور خاص طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان نہیں جانا، 2 دن پہلے، اس حادثے سے 2 دن پہلے، اور پھر نومبر کے اندر اسی ٹرین پر اٹیک ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کیسے اتنی بڑی تعداد میں فوجی جوانوں کو اور پھر کچھ فوجیوں کی فیملیز کو اتنی بڑی تعداد میں کہ جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، آپ بغیر تیاری کے انہیں ٹریول کروا رہے ہیں، انہیں بھیج رہے ہیں اور وہ اس کے اندر موجود ہیں،
ظاہر ہے یہ کہیں نہ کہیں پر بہت خوفناک قسم کا لیپس ہے جسے دیکھنے سمجھنے اور جس کا واقعتاً اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ چیزیں آگے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اب ناظرین بی بی سی مزید اس کے بارے میں جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ریلوے کا اپنا آفیشل تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع میں فائرنگ کی ہے، اور فائرنگ کرنے کے بعد جب ہمارا ایمونیشن ختم ہو گیا تو 1 گھنٹے تک انہوں نے انتظار کیا، پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے ٹرین کے اندر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے بندوق کو پھینک دیا تھا اور پھر میں نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے تھے۔ اب اگین وہ ایک بڑی خوفناک بات کر رہے ہیں کہ جب وہ ٹرین کے اندر آئے پھر انہوں نے شناختی کارڈ چیک کیے، انہوں نے کہا اچھا تو سرائکی ہے ادھر جا، بلوچی ہے ادھر جا، پنجابی ہے ادھر جا، فوجی ہے ادھر جا، یعنی انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو جس طرح وہ اسکول میں اسمبلی پر کھڑے کرتے ہیں نا، آپ ادھر لائن بنائیں جی، آپ ادھر لائن بنائیں، آپ ادھر لائن بنائیں، ویل کوآرڈینیٹڈ، ویری ویل کوآرڈینیٹڈ، ویری ویل کوآرڈینیٹڈ۔ یہ بڑی خوفناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمر ایوب صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ جناب کیسے ممکن ہے کہ 50 سے 60 دہشت گرد ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 5 بندے تحریک انصاف کے آپ نے اکٹھے ہونے دیتے، پھر یہ دہشت گرد اتنی بڑی تعداد میں کیسے اکٹھے ہوئے؟ ان چیزوں پر بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، یہ سوالات کا وقت نہیں ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ کلیئرٹی کا وقت ہے، یہ انفارمیشن کا وقت ہے کہ معلومات دیں سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز یا پھر اس طرح کے، یعنی ایک طرف سیکیورٹیز رہی ہے کہہ رہے ہیں ہوسٹیجز کو کل ہم نے چھڑایا ہے، ہوسٹیجز سارے چھوٹ کر آئے تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے خود ہمیں چھوڑ دیا تھا، انہوں نے خود ہمیں کہا کہ ہماری آپ کے ساتھ دشمنی نہیں، آپ جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کون ان سورسز کو، ان ذرائع کو سنجیدہ لے گا؟ یہ بڑی عجیب و غریب خود کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ کلیئرٹی کے ساتھ رپورٹ کریں، آئی ایس پی آر صاحب کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں پر ہر گھنٹے آدھے گھنٹے بعد اپڈیٹ کریں، بتائیں، صحافیوں کے ذریعے اپڈیٹ کریں، بتائیں، جرنلسٹوں کو بلائیں، پاکستان کے یہاں پر پارلیمان کے تمام تر لوگوں کو اٹھا کر وہاں پر لے کر جائے، تمام صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو وہاں پر لے کر جائے، وہاں سے انہیں رپورٹنگ کرنے دیں، ایگزیکٹ حقائق کو بتانے دیں، چونکہ جتنی زیادہ کنفیوژن بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات کی سنگینی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔